ویلکم بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا. چھٹا باب پلیٹ فارم نمبر 9:15 کا سفر. ڈرسلی گھرانے میں ہیری کا آخری مہینہ مزیدار نہیں گزرا. یہ سچ تھا کہ ڈڈلی اب ہیری سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اس کمرے میں ہی نہیں رہتا تھا جس میں ہیری موجود ہوتا. آنٹی پیتونیا اور انکل ورنن بھی اب ہیری کو اس کی الماری میں بند نہیں کرتے تھے. اسے کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا کرتے. اس پر چیخنا چلانا بھی چھوڑ دیا. دراصل انہوں نے اب اس سے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا. ان کے دل میں دہشت بھی تھی اور غم و غصہ بھی. اس لیے وہ لوگ ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے جس کی کرسی پر ہیری بیٹھا ہو وہ دوسرے سے ہی خالی ہو. حالانکہ کئی معنوں میں ڈرسلی گھرانے کے رویوں میں سدھار رونما ہوا تھا، مگر تھوڑی ہی دنوں بعد ہیری کو اس عدم توجہی ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی. وہ اکھڑا سا رہنے لگا. ہیری زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا اور اس کی نئی الو ہی اس کی اکلوتی ساتھی تھی. اس نے اس کا نام ہیڈوگ رکھنے کا فیصلہ کیا. اسے یہ نام جادوئی تاریخ نامی کتاب میں ملا تھا. اس کی اسکول کی کتابیں بہت ہی دلچسپ تھیں. وہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دیر رات تک انہیں پڑھتا رہتا اور ہیڈوگ اپنی مرضی سے کھلی کھڑکی سے اندر باہر آتی جاتی رہتی تھی. ہیری کی قسمت اچھی تھی کہ آنٹی پیتونیا نے اب یہاں پر صفائی کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ ہیڈوگ باہر سے مرے ہوئے چوہے اٹھائی لاتی تھی. ہر رات کو سونے سے پہلے ہیری ایک کام کرنا نہیں بھولتا تھا. وہ ایک چرمئی کاغذ کے ٹکڑے پر ایک اور دن کاٹ لیتا تھا. اس کاغذ پر 1 ستمبر تک کی تاریخیں لکھی ہوئی تھی. اگست کے آخری دن اس نے سوچا کہ اگلے دن کنگ کراس اسٹیشن جانے کے بارے میں انکل ورنن سے بات کر لی جائے. اس لیے وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آیا جہاں ڈرسلی افراد ٹیلی ویژن پر ایک کوئز پروگرام دیکھ رہے تھے. وہ تھوڑا سا کھانسا تاکہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ وہاں پر موجود ہے. ڈڈلی اسے دیکھ کر چیخا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا. انکل ورنن، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا. انکل ورنن نے محض ہوں کر کے بتایا کہ وہ سن رہے ہیں. مجھے کل ہاگورٹ جانے کے لیے کنگ کراس اسٹیشن جانا ہے. انکل ورنن ٹیلی ویژن پر نگاہیں جمائے ہنکارے. آپ کو پریشانی نہ ہو تو کیا آپ مجھے وہاں تک چھوڑ سکتے ہیں؟ ہیری نے کہا. انکل ورنن کی آواز پر ہیری نے مان لیا کہ اس کا مطلب ہاں ہی ہو سکتا ہے. شکریہ، ہیری نے دھیمے سے کہا. وہ اوپر جانے والا ہی تھا کہ اسی وقت اس کے کانوں میں انکل ورنن کی چڑچڑی سی آواز سنائی دی. ریل گاڑی سے بھی کوئی جادوگروں کے اسکول میں جاتا ہے؟ بڑا عجیب طریقہ ہے. جادو کے قالین کیا اب پنکچر ہو گئے ہیں؟ ہیری کچھ نہیں بولا. ویسے ہی اسکول ہے کہاں؟ انکل ورنن نے کٹیلے لہجے میں پوچھا. مجھے نہیں معلوم، ہیری نے جواب دیا اور اسی طرف کئی بار اس کا دھیان گیا تھا. اس نے اپنی جیب سے وہ ٹکٹ باہر نکالا جو اسے ہیگرڈ نے دیا تھا. مجھے کنگ کراس اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 9:15 پر 11 بجے کی ریل گاڑی پکڑ. اس کی آنٹی اور انکل نے عجیب سی نگاہوں سے اسے گھورا. کون سے پلیٹ فارم سے؟ انکل ورنن نے لفظ چبا کر پوچھا. 9:15، ہیری نے مختصراً کہا. بیوقوفی کی باتیں مت کرو، انکل ورنن نے تنگ آ کر کہا. پلیٹ فارم نمبر 9:15 کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ میرے ٹکٹ پر لکھا ہے. ہیری نے الجھنا مناسب نہیں سمجھا. پاگل ہیں، انکل ورنن نے ہنکارتے ہوئے کہا.
وہ سب کے سب پورے پاگل ہیں. تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. بس تھوڑا سا انتظار کرو. ٹھیک ہے، تمہیں کنگ کراس اسٹیشن پر لے جاؤں گا. ہم لوگ ویسے بھی کل لندن جا رہے ہیں، ورنہ میں اتنا زحمت کبھی گوارا نہیں کرتا. لوگ لندن کیوں جا رہے ہیں؟ ہیری نے دوستانہ رویہ اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا. کو ہسپتال لے کے جانا ہے، انکل ورنر نے غصے سے کہا. جب تک وہ اس کی کم بخت دم نہیں ختم ہوگی تب تک وہ سمیلٹن کیسے جا سکتا ہے؟ اگلی صبح ہیری 5 بجے ہی اٹھ گیا. اسے اتنی بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ سو نہیں پایا. وہ بستر سے اٹھا اور اپنا دوسرا لباس پہنا، کیونکہ وہ جادوگری کے کپڑے پہن کر ریلوے اسٹیشن نہیں جانا چاہتا تھا. وہ ریل گاڑی میں کپڑے بدل لے گا. اس نے ایک بار پھر اپنی ہوگورڈ کی فہرست پر نظر ڈالی تاکہ اطمینان کر لے کہ کہیں کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ہیڈوگ کا پنجرہ تو ٹھیک طرح سے بند ہے. پھر وہ کمرے میں گھومتے ہوئے ڈرسی گھرانے کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. 2 گھنٹے بعد ہیری کا بڑا اور بھاری بھرکم صندوق ڈرسلی کی کار میں رکھ دیا گیا. آنٹی پیتونیا نے ڈڈلی کو راضی کر لیا کہ وہ ہیری کے پاس بیٹھ جائے. پھر وہ چل دیے. 10:30 بجے وہ لوگ کنگ کراس اسٹیشن پر پہنچ گئے. انکل ورنر نے ہیری کو صندوق کو ٹرالی پر پٹھا اور اسے اسٹیشن سے خود دھکیلتے ہوئے لے گئے. ہیری نے سوچا کہ اسے ان سے اتنے تعاون کی قطعی امید نہیں تھی، لیکن اسی لمحے انکل ورنن یکدم رک گئے. پلیٹ فارم ان کے سامنے تھے اور ان کے چہرے پر کٹیلی مسکان رقصاں تھی. تو تمہاری منزل آ گئی لڑکے. یہ رہا پلیٹ فارم نمبر 9 اور وہ رہا پلیٹ فارم نمبر 10. تمہارا پلیٹ فارم کہیں ان کے بیچ میں ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے بنانا ہی بھول گئے ہیں. ایک پلیٹ فارم پر پلاسٹک کی بڑی تختی پر 9 لکھا ہوا تھا اور اس کے اگلے پلیٹ فارم پر 10 کی تختی دکھائی دے رہی تھی، اور دونوں کے بیچ میں بھی کچھ نہیں تھا. مڑ کر دیکھا کہ ڈرسلی گھرانے کے افراد کار میں بیٹھ کر واپس جا رہے تھے. تینوں طنزیہ انداز میں ہنس رہے تھے. ہیری کا منہ سوکھنے لگا. اب وہ کیا کرے گا؟ ہیگرڈ کے باعث بہت سے لوگ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اسے کسی سے پوچھنا ہی ہوگا. اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ریلوے گائیڈ کو روکا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلیٹ فارم نمبر 9:15 کے بارے میں پوچھ سکتا. گائیڈ نے کبھی ہوگورڈ کا نام نہیں سنا تھا، اور جب ہیری اسے یہ بھی نہیں بتا پایا کہ اسکول ملک کے کس حصے میں ہے تو وہ بھڑک گیا، کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے ہیری جان بوجھ کر اسے احمق بنانے کا ڈھونگ کر رہا ہو. پریشانی میں مبتلا ہیری نے اس سے 11 بجے جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھ ہی لیا تو گائیڈ نے کہا 11 بجے کوئی ریل اسٹیشن سے نہیں جاتی. بالآخر گائیڈ وہاں سے تیز قدموں سے چلا گیا. جاتے ہوئے وہ وقت برباد کرنے والوں کے بارے میں بڑبڑاتا جا رہا تھا. ہیری اب بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ نروس نہ ہو. پلیٹ فارم پر لگی ہوئی بڑی گھڑی کے لحاظ سے ہوگورڈ جانے والی ریل گاڑی کے لیے اس کے پاس صرف 10 منٹ کا وقت بچا ہوا تھا، اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پلیٹ فارم کس سائڈ پر ہے. اس تک کیسے پہنچے؟ وہ اسٹیشن کے بیچ میں بری طرح پھنس گیا تھا. اس کے پاس ایک صندوق تھا جسے وہ اٹھا بھی نہیں پا رہا تھا. جیب میں جادوگروں کے سکے بھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں الو بند تھا. شاید ہیگرڈ اسے یہ بتانا بھول گیا
کہ یہاں اسے کرنا کیا ہے۔ جیسے جادوئی بازار میں داخل ہونے کے لیے بائیں طرف کی تیسری اینٹ ٹھونکی گئی تھی تو راستہ بن گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ اپنی چھڑی نکالے اور پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 کے بیچ میں بنے ہوئے ستونوں سے ٹکرائے۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے پیچھے سے کچھ لوگ گزرے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو چند لفظ ہیری کے کانوں میں پڑی۔ پاگلوں سے بھری اور کیا؟ ہیری ایک دم گھوما۔ ایک گول مٹول عورت بولتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے 4 لڑکوں سے بات چیت کر رہی تھی جن کے بالوں کا رنگ انگاروں جیسا سرخ تھا۔ ان سبھی کی ٹرالیوں میں ہیری جیسے صندوق رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جسے وہ دھکیلتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور ان کے پاس ایک الو بھی تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہیری نے اپنی ٹرالی کو دھکیلا اور ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ وہ لوگ ایک جگہ رک گئے۔ ہیری بھی وہاں پہنچ کر رک گیا، اتنی قریب تاکہ وہ ان کی باتیں سن سکے۔ اب کون سا پلیٹ فارم ہے؟ بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ 9:15۔ ایک چھوٹی لڑکی نے سریلی آواز میں کہا۔ اس لڑکی کے بال بھی سرخ تھے اور وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ ممی، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جینی، اب چپ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے پرسی، پہلے تم جاؤ۔ سب سے بڑا دکھائی دینے والا لڑکا پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 کے بیچوں بیچ کی طرف بڑھا۔ ہیری نے اس پر اپنی نظریں جما لی۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا کہ کہیں اس کی پلکیں نہ جھپک جائیں، کیونکہ وہ اس لمحے میں بالکل سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکا دونوں پلیٹ فارموں کے بیچ میں پہنچا، ہیری کے سامنے اچانک سیاحوں کا بڑا جتھا آ گیا تھا، اور جب وہ یہ ہجوم چھٹ گیا تو وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ فریڈ، اب تم جاؤ، گول مٹول عورت نے ایک لڑکے سے کہا۔ میں فریڈ نہیں ہوں، جارج ہوں ممی، لڑکے نے جلدی سے کہا۔ آپ بھی ممی، آپ کو ہماری ماں کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جارج ہوں۔ معاف کرنا جارج ڈیئر، وہ شفقت بھرے انداز میں بولی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں فریڈ ہی ہوں ماں، لڑکے نے ہنس کر کہا اور وہ چل پڑا۔ اس کے دوسرے بھائی نے اوک سے جلدی کرنے کے لیے کہا۔ ہیری کو تب معلوم ہوا کہ دونوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہی تھیں۔ وہ دونوں جڑواں بھائی تھے کہ اب 1 سیکنڈ بعد ہی وہ غائب ہو گیا تھا، لیکن اس نے ایسا کس طرح کر لیا تھا؟ اب تیسرا بھائی پتھریلے ستون کی طرف تیز رفتاری سے جا رہا تھا۔ وہ لگ بھگ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہلے لڑکے پہنچے تھے، اور تبھی یکدم اچانک وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہیری کو ان لوگوں سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ معاف کیجیے، ہیری نے گول مٹول عورت سے پوچھا۔ ہیلو ڈیئر، اس نے مسکرا کر ہیری کی طرف دیکھا۔ پہلی بار ہوگورٹ جا رہے ہو؟ میرا رون بھی پہلی بار جا رہا ہے۔ اس نے اپنے آخری اور سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لمبا، دبلا اور چٹانوں سے بھرے گالوں والا کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بڑے تھے اور ناک لمبی۔ ہاں، ہیری نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کس طرح جانا ہے، پر کس طرح پہنچنا ہے؟ گول مٹول عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ شفقت بھرے انداز میں بولی، فکر مت کرو، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر 10 اور 9 کے درمیان کے پتھریلے ستون تک سیدھے چلنا ہے، کہیں بھی رکنا مت۔ یہ سوچ کر مت گھبرانا کہ تم اس سے ٹکرا جاؤ گے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہو تو بہتر ہوگا کہ تم دوڑ لگا کر یہ کام کرو۔ اب جاؤ، سے پہلے اندر جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، ہیری نے کہا۔ اس نے اپنی ٹرالی گھمائی اور پتھریلے ستون کی طرف
گھور کر دیکھا، یہ بہت ہی ٹھوس دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری اس کی طرف چلنے لگا۔ پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 پر آنے جانے والے لوگ اسے دھکیلتے ہوئے نکل رہے تھے۔ ہیری زیادہ تیز چلنے لگا۔ وہ سیدھا پتھریلے ستون سے ٹکرانے والا تھا اور اگر وہ گر گیا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ ٹرالی پر آگے جھکتے ہوئے وہ سر پٹ بھاگنے لگا۔ پتھریلا ستون پاس آتا جا رہا تھا، وہ رک نہیں پائے گا۔ ٹرالی اب اس کے بس سے باہر ہو چکی تھی، وہ صرف 1 فٹ دور تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا، لیکن وہ کسی چیز سے نہیں ٹکرایا، وہ دوڑتا ہی رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بھاپ والا ایک سرخ رنگ کا انجن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پلیٹ فارم لوگوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اوپر ایک سرخ رنگ کی تختی لٹک رہی تھی جس پر پلیٹ فارم نمبر 9:15 کے الفاظ چمک رہے تھے۔ انجن کے سامنے ایک طرف بڑی تختی لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس پر ہاگورڈ ایکسپریس کو نندا تھا لکھا ہوا تھا۔ 11 بجے کے الفاظ درج تھے۔ ہیری نے مڑ کر عقب میں دیکھا تو اسے وہی پتھریلا ستون دکھائی دیا جو پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 کے درمیان میں موجود تھا۔ ان سے نکلتا ہوا دھواں پلیٹ فارم پر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کے ہجوم کے سروں سے کچھ اوپر تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت سی رنگ برنگی بلیاں کھڑی ہوئی لوگوں کے پیروں کے بیچ سے نکل رہی تھی۔ کے ساتھ والے کچھ ڈبے پہلے ہی پوری طرح بھر چکے تھے۔ کچھ بچے کھڑکی کے باہر لٹک کر اپنے والدین اور رشتہ داروں سے باتیں کر رہے تھے۔ کسی خالی نشست کی تلاش میں ہیری اپنی ٹرالی کو پلیٹ فارم پر دھکیلنے لگا۔ وہ ایک گول چہرے والے لڑکے کے پاس سے گزرا جو کہہ رہا تھا، دیکھو میرا مینڈک پھر گم ہو گیا ہے۔ کیا کرتے ہو نیول؟ ہیری بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا جب تک اسے ریل گاڑی کے آخری سرے پر ایک خالی ڈبہ نہیں مل گیا۔ سب سے پہلے اس نے ہیڈوگ کو اندر رکھا، پھر اپنے صندوق کو ڈبے کے دروازے کی طرف دھکیلا۔ اس نے اسے پائیدان کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی مگر اسے سر اٹھانا بھی اسے بھاری پڑ رہا تھا۔ دوبارہ اس نے اپنے پیروں پر صندوق گرا لیا اور وہ درد کے مارے بلبلا اٹھا۔ مدد چاہیے؟ یہ پوچھنے والا وہی سرخ بالوں والے جڑواں بھائیوں میں سے ایک تھا۔ براہ کرم، ہیری نے ہامتے ہوئے کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید نئے ایپیسوڈز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔